السلام علیکم ناظرین، ہیلپ لائن ٹرانسمیشن جو کہ ہمارے جو متاثرین ہیں سیلاب کے اس کے لیے یہ پیش کی جا رہی ہے، پی ٹی وی نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن آپ کے لیے. اور پچھلے چند روز سے اس کا مقصد یہ ہے اس ٹرانسمیشن کا کہ وہ ہمارے بہن بھائی یا ہمارے بوڑھے بچے جو سیلاب کی وجہ سے سندھ میں متاثر ہوئے ہیں، اور 5 ڈسٹرکٹ بلوچستان کی بھی بتائے جاتے ہیں کہ وہ بھی ان بارشوں کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، ان کی کس طرح سے ہم مدد کر سکتے ہیں. اس وقت خوراک کی جو وہاں پہ ضرورت ہے، میڈیسنس کی ضرورت ہے، وہاں پہ ٹینٹس کی ضرورت ہے، یا صاف پینے کا پانی جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا اس صورتحال میں، جبکہ 6 فٹ پانی ابھی بھی مختلف علاقوں میں ڈسٹرکٹس کے اندر موجود ہے، اور وہاں پہ زندگی جو ہے ایک روٹین کی لائف جو ہے وہ گزارنا یقینی طور پہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، جس کے لیے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس، پروونشل گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ، مختلف جو ادارے ہیں حکومتی، ان کے ساتھ مل کے پی ڈی ایم اے ہے، یہاں پہ این ڈی ایم اے ہے، اس کے علاوہ بین الاقوامی جو مختلف قسم کی این جی اوز ہیں، ہماری جو مقامی این جی اوز ہیں وہ بھی کام کر رہی ہیں. اور اس کا مقصد یہ ہے اس ٹرانسمیشن کا یہ بھی کہ ہم کس طرح سے اپنے ان بھائیوں کے لیے، ان اس وقت جو مدد جن ہمارے بہن بھائیوں کو ضرورت ہے، کس طرح سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے. لوگوں کو بھی موٹیویٹ کیا جانا چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اور ان کی مدد کے لیے باہر نکلیں، خود بھی اس میں حصہ لیں، چاہے وہ تاجر طبقہ ہے یا تنخواہ دار طبقہ ہے یا کوئی انڈسٹریلسٹ ہے یا ذمہ دار ہے، جو بھی جس شعبے سے بھی جس کا تعلق ہے وہ باہر نکلے اور کھلے دل کے ساتھ اپنے بھائیوں کی مدد کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی برادری سے بھی حکومت نے ایک اپیل کی ہے، اور کل ان کے جو پاکستان کے اندر یونائٹڈ نیشنز کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، کوآرڈینیٹر ہیں، انہوں نے اعلان بھی کیا ہے کہ $356 ملین کی ضرورت پڑے گی. 70 لاکھ لوگ جو ہیں اس وقت بے گھر ہو چکے ہیں، 15 لاکھ کے قریب گھر جو ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں، 60 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئی ہے، جس میں ایگریکلچر لینڈ بھی شامل ہے، کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں. ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور کوئی بھی حکومت ہے وہ اکیلے سے اتنے بڑے چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس پر آج ہمارے ساتھ جو اس ٹرانسمیشن میں موجود ہیں مہمان، ان کا آپ سے تعارف بھی کروائے دیتے ہیں. میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر محمد شفیع الدین صاحب. آپ ہیلتھ ایڈوائزر ہیں، ہیلپنگ ہینڈ این جی او کے، بین الاقوامی این جی او ہے جو کہ سندھ کے مختلف علاقوں میں کام کر رہی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جی جناب عابد الرحمان مروت صاحب. آپ جوائنٹ سیکرٹری ہیں پروگریسو فارماسسٹ ایسوسی ایشن کے، اور ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ کس قسم کی ادویات وہاں پہ لے جانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے وہاں پہ جو مریض ہیں، بچے ہیں، ان کی مدد کی جا سکے. بھائی جان میرے تشریف رکھتے ہیں جناب محمد خبیب واحدی صاحب. آپ کنٹری ہیڈ ہیں مسلم ایڈ این جی او، انٹرنیشنل این جی او ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی جی، آپ تشریف لائے. اور ہمارے چوتھے مہمان ہیں، مشہور و معروف شخصیت ہیں، اداکار ہیں، مسعود خواجہ صاحب. آپ کو بھی ہم نے دعوت دی ہے کہ جس طرح سے میسج یہ اپنے پروگراموں سے اور ڈائلاگ کے ذریعے دے رہے ہوتے ہیں، وہ آج یہاں پہ بھی ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کو یہ پیغام دے کہ کس طرح سے لوگوں کو موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب آپ کا بھی، آپ تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں کہ کن علاقوں میں آپ لوگوں نے ابھی تک کام کیا ہے اور کس قسم کی امراض وہاں پہ دیکھنے میں آ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ وحید صاحب. اصل میں بات یہ ہے کہ پوسٹ فلڈ 2010 سے بات شروع کریں گے کہ اس میں بھی جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا 84 ڈسٹرکٹس میں سے 29 ڈسٹرکٹس پاکستان کے بہت زیادہ افیکٹڈ ہوئے تھے. تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ عوام ڈسپلیس ہو گئے تھے. تو اس میں ہم نے سندھ میں 3 جگہوں پہ ڈسٹرکٹ کاشمور، جیکب آباد اور شکارپور میں کام کیا، اور اسی کو ہم نے کنٹینیو رکھا. تو اس کی وجہ سے پھر یہ جو آفت پڑی تو اس میں الحمدللہ ہمارے پاس ورک فورس پہلے سے ٹرینڈ موجود تھی. ان کو ہم نے موبلائز کیا، اور اس وقت ہم 6 ڈسٹرکٹس میں الحمدللہ نہ صرف یہ کہ
صحت کے بارے میں ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، بلکہ خوراک، شیلٹر اور صاف پانی کی فراہمی میں ہم مختلف اس میں امداد دے رہے ہیں۔ اس وقت وہاں پہ یہ 6 ڈسٹرکٹ جو میں نے بتایا آپ کو، ان میں بدین، بے نظیر آباد، ٹنڈو والا یار، ٹنڈو محمد خان، میرپور خاص اور سانگڑ، یعنی جو زیادہ ورس ہٹ ایریاز ہیں وہاں پہ آپ لوگوں نے کام شروع کر دیا ہے۔ تو بیماریاں کس قسم کی وہاں پہ اس وقت؟ پیٹ کی بیماریاں بچوں میں ہوں گی، آنکھوں کی جو ہے وہ بیماریاں ہیں وہاں پہ؟ اس جو عموماً سیلاب سے پیدا ہوتی ہیں تو اس میں تقریباً جو ہر ایمرجنسی میں WHO کے گائیڈ لائنز کے تحت جو اعداد و شمار ملتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ جو پانی سے پھیلنے والی بیماریاں ہیں وہ شامل ہیں۔ ان میں دست کی بیماری، ٹائیفائڈ اور بعض کیسوں میں کالرا، ہیضہ کی بھی شکایت ہو جاتی ہے اور ڈائسینٹری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو بیماری ہے وہ ہے اس کی جو جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویکٹر بورن ڈیزیزز، یعنی ملیریا اور ڈینگو فیور۔ اس کے بعد آ جاتی ہے اچھا، یہ جتنی بھی بیماریاں آپ نے گنوائی ہیں اس کے لیے میڈیسن ایک مطلب ضرورت کے مطابق میڈیسنز وہاں پہ موجود ہیں؟ الحمدللہ جو اس وقت دوائیوں کی صورتحال ہے وہ تسلی بخش ہے۔ ہمارے اپنے اس وقت کے جو اعداد و شمار ہیں اس میں ہم تقریباً 5000 کے قریب ہم نے کام شروع کیا 7 ستمبر کے بعد، جب یہ سیلاب وہاں پہ تو آپ لوگ شدت اختیار کر گیا۔ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، باقی کوئی آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، کس طرح سے آپریٹ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ہم دونوں صورتوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہم ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو EDOز ہیں ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور ایک اور پارٹنر آرگنائزیشن ہے ورلڈ ویژن۔ لیکن جو میں وحید صاحب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا وہ ایک نیگلیکٹڈ ایریا جو ہو جاتا ہے وہ ہے پریگننٹ لیڈیز کا۔ اعداد و شمار جو اس وقت فرض کریں 70 لاکھ جو افیکٹڈ پاپولیشن ہے اس میں جو کیلکولیشن ہو جاتی ہے تو 3 لاکھ پریگننٹ لیڈیز آ جاتی ہیں، یعنی اس میں 2 جانیں ہیں، ایک تو عورت کی اور اس کے ساتھ نوزائیدہ بچے کی۔ تو ان کی کیئر کیسے کی جانی چاہیے؟ آپ کی طرف آتے ہیں ناظرین، ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ آپ کے لیے اناؤنس کر دیتے ہیں۔ 051 ہمارا سٹی کا کوڈ ہے، 921264 ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے، یہ اسکرین کے اوپر بھی ڈسپلے ہو رہا ہوگا۔ اگر جہاں پہ یہ سیلاب آیا ہوا ہے اگر وہاں پہ ٹیلی فون لائنز کام کر رہی ہیں، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، وہ بھی ہم سے بات کر سکتا ہے۔ کنسرن جو اتھارٹیز ہیں ان تک وہ بات کو پہنچایا جا سکتا ہے، یا وہ لوگ جو اس ٹرانسمیشن کے ذریعے اپنے بھائیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، کس ذریعے سے کرنا چاہتے ہیں، ان کو کس قسم کی چیزوں کی ضرورت ہے، ادویات کی، فوڈ کی، کس طرح سے وہ ہیلپ کر سکتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ اس ٹیلی فون لائن کے ذریعے شیئر کر سکتے ہیں۔ میں آپ کی طرف عبید صاحب آؤں گا کہ آپ لوگ کن علاقوں میں اس وقت کام کر رہے ہیں اور کن ایریاز میں کام کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اس میں ہم نے 3 اضلاع کو منتخب کیا جن پہ ہمیں فوری طور پہ کام کو کرنا تھا، بدین میں اور پھر سانگڑ اور میرپور خاص۔ ان تینوں جگہوں میں ہم نے فوری طور پر 3 بنیادی چیزوں کو دیکھا کہ ایک فوری طور پہ شیلٹر ایک بہت بڑا ایشو ہے، لوگ شیلٹر لیس ہیں، اور اس میں جیسے کہ لوگ محفوظ مقامات تک منتقل ہو رہے ہیں تو کیمپس کا ایک سلسلہ ہے، ٹینٹ کا سپلائی کا سلسلہ ہے، وہ ہوگا۔ اور دوسری جو اہم بنیادی چیز ہے وہ پینے کا صاف پانی ہے، کیونکہ جیسے ہی سیلاب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پورا واٹر کنٹیمنیٹڈ ہو جاتا ہے، اور جتنے واٹر سورسز ہیں ایون وہ بھی جو اویلیبل قریبی علاقے ہوتے ہیں وہ بھی کنٹیمنیشن کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے جو خاطر خواہ انتظام وہ اس طرح سے کیا ہے کہ ایک تو واٹر پیوریفیکیشن ٹیبلٹس ہیں جو تقریباً کہ ہم نے 20 ملین کی تعداد میں ہم نے جو ہے نا وہ فوری طور پر اویلیبل کر لی ہیں، اور اس کے اس میں سے کتنی اویلیبل ہو چکی ہیں؟ 20 ملین ہو چکی ہیں ہمارے پاس۔ ہم نے ابھی موو کرنے یہاں سے اسلام آباد کے ویئر ہاؤس سے موو کر رہے ہیں ابھی، اس میں ابھی ہوئی نہیں ہے جی موو اس میں آج یہ شپمنٹ نکل رہی ہے اس میں۔ اچھا، اور دوسری جو ہے بنیادی چیز ہے وہ نکل رہی ہے تو 2 دن لگیں گے، لیکن جو اس سے پہلے ہماری شپمنٹ وہاں پہنچ چکی ہے وہ بڑی اہم، اس میں یہ کہ
واٹر پیوریفیکیشن کے پلانٹس ہیں جو کہ ہم نے ٹارگٹ کیا ہے سانگھڑ کے لیے اور میرپور خاص کے لیے. وہاں پر ٹی ایم اے کے ساتھ ہم نے کوآرڈینیٹ کیا ہے, ای ڈی او کے ساتھ اور ڈی سی او کے ساتھ, اور ٹی ایم اے کی جو آفس ہے اسی پریمیزز میں ہی ہم نے جو ہے وہ پورا پلانٹ کو سیٹ اپ کرنا ہے, اور وہ وہاں پہنچ چکا ہے. اور وہ ہماری کیپیسٹی ہے الحمدللہ کہ تقریباً 3 سے 4 لاکھ لیٹر پر ڈے ہم واٹر پیوریفائی کر سکتے ہیں, اور پھر اس کی ڈسٹریبیوشن ہو سکتی ہے. یہ ہماری پیرلل ایکٹیویٹی ہوگی کہ جو کہ واٹر ٹینکرنگ اس کے علاوہ جو ٹی ایم اے اور گورنمنٹ خود کر رہی ہے اس کے ساتھ ایڈیشنل سپورٹ ایک ہو جائے گی کور کے طور پہ. اور سیکنڈلی ایک اس کی اہم چیز جو ہے وہ ہے ہیلتھ, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ جو فوری طور پر ایک وبائی امراض کا ایک بہت زیادہ پھیلاؤ شروع ہو جاتا ہے اور خوف ہوتا ہے کہ وہ مزید پھیل نہ جائے, بڑھ نہ جائے, تو اس کے لیے فوری طور پر ہم نے موبائل ہیلتھ کلینکس کا انتظام کر لیا ہے. اور اس کے علاوہ ٹی ایم اے کے آفس میں جو ہے سانگھڑ میں ہم نے ایک 20 بیڈڈ انفلیٹیبل ہاسپٹل قائم کر دیا ہے جو کہ آج سے فنکشنل ہو گیا ہے. اور وہاں پر ڈاکٹرز بھی اپوائنٹ ہو چکے ہیں, 2 ڈاکٹرز ابھی پہنچ چکے تھے, ایک فیمیل ڈاکٹر کل سے جوائننگ دے رہی ہیں, اور اس طرح پیرامیڈک سٹاف بھی, اور لوکل ٹیمز جو ہیں انہیں بھی ہم نے انگیج کیا ہے, جتنی پیرامیڈکس کی ٹیمز ہیں. اور مقصد یہ ہے کہ فوری طور پر لوگوں کو طبی امداد فراہم کی جائے اور وبائی امراض جو ہیں ان کو خاطر خواہ کنٹرول کا فرسٹ ایڈ ان کو دی جائے تاکہ ان کا جی لائف ان کی بچائی جا سکے, اور بچوں کے یہ اندر سب سے بنیادی ضرورت ہے, بنیادی ہے. آپ کی طرف آتے ہیں مروت صاحب, آپ لوگ کیا لے کے جانا چاہ رہے ہیں یہاں سے, یا کوئی پلان آپ لوگوں نے کیا, فارمسٹ جتنے بھی ہیں آپ لوگ؟ سب سے پہلے تو وحید صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا ینگ فارماسسٹ کو, پروگریسو فارماسسٹ کو. اور جیسا کہ اسٹیٹسٹک آپ نے خود ہی دے دی, ڈاکٹر صاحب نے ڈیزیز کے بارے میں بتا دیا. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بینگ اے فارماسسٹ اینڈ ایوری باڈی سٹنگ اوور ہیئر, آپ کو پتہ ہے کہ فارماسسٹ از اے ڈرگ ایکسپرٹ. تو ہم لوگوں نے ایک فورم بنایا ہوا ہے, تقریباً 1 سال اس کا ہو گیا ہے, وہ ہے پروگریسو فارماسسٹ فورم کے نام سے. اس میں وحید صاحب یہ ہے کہ ڈیفرنٹ جتنی بھی فارماسیوٹیکل سیکٹر ہے جس میں پروڈکشن یونٹس آتے ہیں, آپ کے ہمارے مارکیٹنگ کے فارماسسٹ دوست آتے ہیں, اور باقی جہاں جہاں پہ فارماسسٹ بیٹھا ہوا ہے, یہ ان کا ایک فورم ہے جس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے ایسے جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتی ہیں, جیسے اس سے پہلے کہ ابھی بات ہو رہی تھی, ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا نوشیرہ میں جو سیلاب آیا تھا, اس میں اور سوات میں جو سیلاب آیا تھا, اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ چونکہ ہمارا نیٹ ورک بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے فارماسسٹ ٹو فارماسسٹ, ہم ایک ہی برادری کے لوگ ہوتے ہیں, ہم یوں کرتے ہیں کہ مینوفیکچرنگ یونٹ کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ جناب والا فلاں فلاں XYZ یہ آپ مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں, یہ ڈرگس, تو یہ ڈوزیج فارم جو ہیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں. فار ایگزامپل کسی سے ہم ٹیبلٹ لے لیتے ہیں, کسی سے ہم انجیکٹیبل لے لیتے ہیں, کہیں سے ہمیں سیرپ مل جاتا ہے, کہیں سے ہمیں ڈرائی سیرپ مل جاتا ہے, اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ, جو وہاں پہ ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق. جی بالکل, اکارڈنگ ٹو. اور اس کی کوئی پیمنٹ نہیں ہوتی؟ نہیں, اس میں میں آپ کو اس کی پلس پوائنٹ بتاؤں. اچھا مروت صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں کاظم حسین جتوئی صاحب, ناظرین بدین کے جو ڈی سی او ہیں ان سے اب بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ سچویشن اس وقت وہاں پہ کیا ہے. ہمیں ذرا ہمارے ناظرین جو ہیں ان کو ذرا اپڈیٹ کریں. کاظم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم, آواز آ رہی ہے؟ جی یہ بتائیے گا کہ اس وقت سچویشن کیا ہے وہاں پہ, ریلیف کا جو کام شروع کیا گیا تھا پچھلے کئی دنوں سے, اس سے کس حد تک بہتری آئی ہے وہاں پہ؟ جی جس طرح آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو رین ڈیمیجز والا سلسلہ ہے وہ 9 اگست سے شروع ہوا ہے. تو آپ یوں سمجھیں کہ 10-11 اگست سے یہ ریلیف ایکٹیویٹی جاری ہے, اور اس وقت تک تقریباً 3.5 لاکھ راشن پیکٹس جو ہیں وہ فیڈرل NDMA, PDMA اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے اپنے ریسورسز سے اور پروونشل گورنمنٹ کے ریسورسز سے لوگوں تک پہنچائے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بدین کی ٹوٹل پاپولیشن 18 لاکھ ہے, جس میں سے تقریباً 13 سے 14 لاکھ لوگ ڈسٹربڈ ہیں, کیونکہ اس بارشوں میں ایک چیز یہ ہوئی کہ تقریباً 850 ملی میٹر بارشیں ہوئی ہیں, تو لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے وہ تقریباً سڑکوں پہ یا ہائی رائز جو ایریاز ہیں, اونچے مقامات ہیں, وہاں پہ آ کے بیٹھ گئے. اس کے بعد ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے کوشش کی ہے ود دا ہیلپ آف فیڈرل گورنمنٹ کہ ان کو ٹینٹس
یا اسکول بلڈنگز جو بھی گورنمنٹ کی بلڈنگ ہیں وہ سارے IDP کیمپس میں کنورٹ ہو چکی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ پہلے 2 دن ہم نے ان کو کوکڈ فوڈ دیا اور اس کے بعد ابھی ہم ان کو راشن دے رہے ہیں. یہ بتائیں کہ اس وقت کس قسم کی آپ لوگوں کو خوراک یا ادویات یا ٹینٹس کس قسم کی چیزوں کی ضرورت ہے آپ کے ڈسٹرکٹ میں خاص کر؟ اگر آپ پریارٹی وائز پوچھتے ہیں تو سب سے پہلی پریارٹی راشن، سیکنڈ از شیلٹر ان شیپ آف ٹینٹس، اور تیسری ہماری پریارٹی کلین ڈرنکنگ واٹر راشن کے ساتھ، اور پھر میڈیسن. جو میڈیسن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایپیڈیمکس ہیں، اسکن ڈیزیز ہیں، آئی انفیکشنز ہیں، جو بھی جو اسٹیگننٹ واٹر سے جو بھی واٹر بارن ڈیزیز کے چانسز ہوتے ہیں، تو ان کی پریونشن کے لیے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے ہر یونین کونسل میں 2 موبائل کیمپس، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس 102 RHCs BHUs ہیں، ڈسپینسریز ہیں، اس کے علاوہ تعلقہ اور ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہیں. تو اس طرح سے ہم نے کوشش کی ہے کہ لوگوں میں کوئی بہت ہی بڑا ایپیڈیمک نہ پھیلے جس کی وجہ سے زیادہ اموات کے چانسز ہوں. اس کے ساتھ ابھی کس قسم کی بیماریاں وہاں پہ بچوں میں یا خواتین میں، بوڑھوں میں پائی